عوام کو فیصلے کرنے دیں گے؟ آپ سیاستدانوں کو ان کا کام سیاست کرنے دیں گے؟ آپ جوڈیشری کو فیصلے کرنے دیں گے؟ آپ بیوروکریسی کو کام کرنے دیں گے؟ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ، میں ہوں پرویز رند۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا اصل میں ذمہ دار ہے کون؟ اسٹیبلشمنٹ یا پھر آپ کے پولیٹیشینز؟ اس وقت پاکستان کو دہشت گردوں نے گھیر لیا ہے۔ کبھی آپ دیکھو پشاور میں ایک حملہ ہوا، کبھی کوئٹہ میں یا پھر اسلام آباد میں۔ دوسری طرف آئی ایم ایف نے آپ کو ایسے نچوڑا ہوا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو اللہ حافظ کہنا ہے یا پھر آئی ایم ایف کو ویلکم کرنا ہے۔ تیسری طرف آپ کے اندر جو سازش ہو رہی ہے یا پھر آپ کہہ سکتے جو رجیم چینج آپریشن ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کی جو صورتحال ہوئی ہے، یا دہشت گردی کو لے کے، یا مہنگائی کو، یا پھر آپ کی ڈالر کو دیکھیں، یا سیاسی انسٹیبلٹی کو آپ دیکھیں، جو اندرونی سازش ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے اور ہمارے سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیوں ذمہ دار ہے اور ہمارے سیاستدان کیوں ذمہ دار ہے؟ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ اس لیے ذمہ دار ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا یا پھر آپ کے سیکیورٹی کے اداروں کا جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے سیکیورٹی معاملات کو دیکھیں، آپ کے بارڈر ایشوز کو دیکھیں، طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، یا جن لوگوں کو انہوں نے ناراض کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں، ان کی پالیسیز کلیئر نہیں ہے، ان کی پالیسیز بدلتے رہتے ہیں۔ یہ وہی طالبان ہے جو انہوں نے حکومت بنائی، ہم لوگ وہاں پہ چائے پینے کے لیے گئے تھے، یہاں پہ یہ لوگ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی حکومت آئی ہے۔ آج وہی بھائی آپ کے بارڈر میں آپ کے سیکورٹی کے اداروں کو کبھی شہید کرتے ہیں، کبھی آپ کے ملک کے اندر آ کے گھس کے مارتے ہیں آپ کو، اور آپ خود کر کیا رہے ہیں؟ نہ آپ کو افغانستان کی فکر ہے، نہ آپ کو بلوچستان کے معاملات کی فکر ہے۔ اگر آپ کو فکر ہے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ عمران خان کو کیسے دھکیلنا ہے، عمران خان کے اوپر کب حملہ کرنا ہے، اس کو سیاسی طور پر کمزور کیسے کرنا ہے، یا پھر جو جرنلسٹ بولتے ہیں ان کو کب اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے اور کیوں اٹھانا ہے، یا جو سیاستدان ان کی بات نہیں مانتے ان کو اٹھاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو ننگا کر کے ان کو بلیک میل کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ اپنے سیکیورٹی کے معاملات کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ جو کام سیاستدانوں کا ہے، جو کام عوام کا ہے، وہ کام اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے بارڈر میں، آپ کے سیکیورٹی کے معاملات میں اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ جو آپ کا کام ہے سیکیورٹی کے معاملات، آپ آ کے معیشت میں انٹرفیئر کر رہے ہیں تو پھر آپ کی معیشت کی بھی یہی صورتحال ہوگی جو آج کل ہے۔ رات کو سو جاؤ، صبح اٹھو، آپ کی ڈالر 200 سے 300 تک پہنچ جاتی ہے، 35 روپے پیٹرول کی لیٹر بڑھ جاتی ہے، روٹی جو 10 روپے کی ہے وہ 20 روپے کو آپ کو مل جاتی ہے، اس لیے کہ آپ لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات میں۔ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لانا چاہتے ہیں، آپ سیاستدانوں کو ان کا کام نہیں کرنے دیتے ہیں، آپ جوڈیشری کو ان کے فیصلے نہیں کرنے دیتے ہیں، آپ عوام کو ان کے فیصلے نہیں کرنے دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ملک کی یہی حالت ہوگی۔ ناظرین، یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ سیاستدانوں کی آپ کرتوتیں دیکھیں، جب عمران خان نہیں تھے، آصف علی زرداری اور نواز شریف کی آپ صورتحال دیکھیں، دن رات ایک دوسرے کو بلیم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ اس کی حکومت آتی تھی اس کو گالیاں دیتا تھا کہ آپ نے یہ حالت کی ہے ملک کی، اس کی دوسرے کی حکومت آتی تھی یہ اس کو پھر بلیم کرتا تھا کہ بھئی آپ نے ملک کو نچوڑا ہے، آپ نے کرپشن کی ہے، لیکن ان کو کبھی بھی اپنے خود کی کرپشن نظر نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کبھی ملک کے مفاد کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہے، ہمیشہ سوچا ہے اپنا، سوچا ہے بینک بیلنس ٹک ٹاک بنا لیا ہے، باہر انہوں نے فلیٹیں خریدے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کا کبھی نہیں سوچا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھو آپ کے سیاستدان یا پھر آپ کے جو آپ کے جرنلز ہیں، آپ دیکھیں راحیل شریف کو دیکھیں، ریٹائرڈ ہو گئے، کام پہ ہے۔ پرویز مشرف ریٹائرڈ ہو گئے، کام پہ ہے، جس نے بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ جو پنگا لیا ہے، نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا ہے، اور یہاں پہ صورتحال کو اس نے بگاڑ کے رکھ دیا اور خود جا کے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ راحیل شریف نے بھی یہی کیا، جنرل کیانی نے بھی یہی کیا، اب جنرل باجوہ کو بھی آپ ڈھونڈیں۔
جس نے ملک میں اتنی تباہی مچائی، اور وہ خود آج دیکھو اس کو ڈھونڈو، آپ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، ملک چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ آفس صاحب بھی آئے ہوئی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ پتہ نہیں کب کیا یہاں پہ صورتحال کرے، یہاں پہ سیاستدانوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور پھر یہاں کیسے چھوڑ کے چلا جائے۔ اور یہی بات سیاستدانوں کا ہے، سیاستدانوں کو بھی مستقبل پاکستان میں نہیں ہے۔ جب ان کا دل چاہے، نواز شریف کو دیکھو 2-3 سال سے وہ کام پہ بیٹھا ہوا ہے، لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ مریم نواز یہاں پہ تھوڑے بھی حالات مشکل ہو جاتے ہیں، لندن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو غریبوں کے حالات ہے، یہاں پہ جو لوور کلاس ہے یا پھر آپ کی مڈل کلاس ہے، وہ مہنگائی سے کس طرح پس رہے ہیں، ڈالر کس طرح آپ کے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے۔ آج آپ پاکستان کی کرنسی کو کمپیئر کریں باقی ملکوں کے ساتھ، 16% آپ کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے۔ انڈیا کی اب کرنسی کو دیکھو، وہ ڈالر کے نسبت اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کی جو روپیہ ہے وہ دن بدن ویک ہوتی جا رہی ہے۔ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سیاستدانوں نے بھی صرف اور صرف کرپشن کے لیے، اب اسحاق ڈار آیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا پالیسی لے کے آیا ہوا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہے ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ الیکشن نہیں کروا رہے ہیں پنجاب میں، KPK میں، ان کا صرف ایک کام ہے، عمران خان کو گرفتار کریں، عمران خان کو یا پھر مار دیں۔ جس دن عمران خان کو گرفتار کریں گے، 2-3 سال تک اس کو جیل میں ڈالیں گے، 2-3 سال تک حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد الیکشن کریں گے، آصف علی زرداری کو لے کے آئیں گے۔ ان کا کوئی پلان نہیں ہے الیکشن کرنے کا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی ان کا مقصد نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، عمران خان کو حکومت نہیں کرنے دینا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب عمران خان آئے گا، نہ آپ کا باجوہ بچے گا، نہ آپ کا حافظ صاحب بچے گا، نہ آپ کا شہباز شریف، نہ زرداری، کیونکہ جتنے بھی انہوں نے کرپشن کیے یا پھر جس طرح انہوں نے جو سائفر کی جو کیس ہے اس کو بھی عمران خان نے کھولنا ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے باجوہ نے بھی عمران خان کو نکالا تھا، حافظ صاحب بھی اس کو آنے نہیں دے رہا ہے، وہ بھی ان کے دشمنوں کے ساتھ یا ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور جس طرح آصف علی زرداری نے عمران خان کے خلاف جو دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے کہ عمران خان کو آپ نے مارنا ہے، اور وہ سارا پلان یہ لوگ ابھی بھی اس میں انوالو ہے اور یہی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے، جو ڈالر کا جو ریٹ ہے یا پھر ڈالر شارٹ ہے، پیٹرول بھی ملک میں نہیں ہے، مہنگائی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، 50% تک مہنگائی کا جو شرح ہے اس کی چانسز ہے۔ اور اگر اس طرح رہا ہے، اگر ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، یا پھر ہمارے سیکورٹی کے ادارے وہ اپنا کام نہیں کریں گے، سیاست میں گھسیں گے یا عدالت کے فیصلوں میں وہ گھسیں گے یا عوام کے فیصلوں میں انٹرفیئر کریں گے، یا پھر سیاستدان بھی بس دن رات ایک دوسرے کو بلیم کرتے جاتے ہیں، اپنے کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، ان کے کوئی پالیسیز نہیں لے کے آئیں گے، تب تک ملک کی جو حالت ہے کبھی بھی نہیں سدھرے گی، بگڑتے جائیں گے، حالات خراب ہوں گے، طالبان ایکٹیو ہوں گے، اور بھی کئی ایسے تنظیمیں ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے، اس ملک کو کمزور کریں گے، لیکن آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک کب ہوں گے؟ اس وقت ہوں گے جب آپ عوام کو فیصلے کرنے دیں گے، آپ سیاستدانوں کو ان کا کام سیاست کرنے دیں گے، آپ جوڈیشری کو فیصلے کرنے دیں گے، آپ بیوروکریسی کو کام کرنے دیں گے، اس وقت آپ کے ملک کی حالات سدھر سکتے ہیں۔ اگر جب تک آپ ایسے نہیں کریں گے، ملک کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ۔